یہ ہیں ریمیر خان کے ایم فل اسکالر شہزاد رفیق، جو کالجز میں لیکچر کے بعد اپنا چپس کا سٹال لگاتے ہیں۔ یہ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود چپس کیوں فروخت کرتے ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک پنجابی کے شعر سے جو ہے نا آغاز کروں گا بات کا، کہ کہتے ہیں کہ ہولی ہولی حاصل اصلی مقام ہوندا ہے، پہلا پہلا ہر بندہ عام ہوندا ہے۔ یہ 2008 کی بات ہے، جب میں 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو میرے استاد نے ایک میرے پوائنٹ پہ آئے، میرے والد صاحب سے گفتگو کی اور کہا کہ اس بچے کو نا پڑھنے لکھنے میں کوئی مہارت حاصل نہیں ہے، اس کو جو ہے نا آپ ایک اور ریڈی کھول دیں، یہ بچہ آگے نہیں پڑھ سکتا۔ تو انہی دنوں میں ہمارے ایگزام تھے، تو الحمدللہ میں ٹاپ 5 میں آیا 8ویں کے رزلٹ میں۔ اس کے بعد میری اس استاد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو 2019 میں جب میں نے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کیا تو ایز اے وزٹنگ لیکچرار میں نے نائس کالج میں اپنی جاب سٹارٹ کی۔ وہاں پر میری ایک ایسے بچے سے ملاقات ہوئی جو میری طرح ہی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ تو میں اس کو بظاہر نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے۔ بس میں نے اس کو کہا کہ یار تم نہ کل اپنے والد کو لے کے آنا، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ جب میری اس کے والد صاحب سے گفتگو ہوئی نا، یا وہ میرے سامنے آئے جب، تو وہ وہی انسان تھے، وہی استاد تھے میرے جنہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ لیکن میں اس کی ان باتوں کو جو ہے نا اتنا تلخ محسوس نہیں کیا کہ ہر بچے کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ مجھے ملے تو گلے لگایا اور میرا ماتھا چوما اور مجھے خراج تحسین پیش کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ جی بالکل، بہت زبردست بات۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ جو چپس کا کام سٹارٹ کیا ہے آپ نے، یہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، کیسے خیال آیا، اور یہ جو ہے آپ اس میں کتنا جو ہے نا ارننگ اس میں کر رہے ہیں پر منتھ؟ اصل میں میرے والد صاحب کا نا مستقل کوئی روزگار نہیں تھا۔ تو 2008 میں گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایسے ہی سوچا کہ یار مجھے نا یہ کام کرنا چاہیے۔ تو فرسٹ میں نے یہ کام جب شروع کیا نا، تو کوئی اتنی ارننگ نہیں تھی۔ تو میرے والد صاحب نے ایک دن کہا کہ یار اس کام کو بند کر دو، یہ بجائے کچھ ارن ہونے کے جو ہے نا جیب سے ہی پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ والد صاحب ایک دن آئے گا جب پورے رحیم یار خان میں نا لوگ آپ کے پاس چپس لینے آئیں گے۔ میرے والد صاحب نا اس بات پر ہنستے تھے۔ اب الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اپنا معیار اور ٹیسٹ اس طرح کا بنایا کہ دور دور سے رحیم یار خان کے گرد و نواح سے لوگ یہاں پر چپس کھانے آتے ہیں میرے پاس۔ شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سفر میں جو آپ کے سامنے ایک تلخ لمحہ گزرا ہو، کوئی ایسا وقت جسے آپ اب بھی یاد کر کے جو ہے نا کافی تکلیف محسوس کرتے ہوں، تو کون سا وہ ایسا ٹائم تھا؟ یہ 2014 کی بات ہے، جب میرے والد صاحب نا پیرالائز ہو گئے تھے۔ تو ایک تو ان کے علاج کے لیے اخراجات اکٹھے کرنا اور گھر کو سنبھالنا، اس کے ساتھ روزگار چلانا اور اسٹڈی کرنا، یہ ایک تلخ لمحہ تھا جس میں مجھے میرے والدین کی سپورٹ تھی، میرے اساتذہ کرام کی۔ ان میں اسپیشل پروفیسر ڈاکٹر محمد مسلم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید صاحب، معروف عالم دین محمد احمد صاحب اور مفتی افضل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے مجھے مشکل وقت میں سپورٹ کیا اور ہمت نہ ہارنے کی جو ہے نا حوصلہ افزائی دیتے رہے۔ اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور ان کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس جو تعلیمی سفر میں ہے، اس میں کیا کیا مشکلات تھیں آپ کے سامنے؟ اس میں سب سے پہلی یہ مشکل تھی کہ یار اسٹڈی کو ٹائم دینا، ٹائم ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ میں صبح 9 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک تقریباً کام ہی کرتا تھا۔ اور آہستہ آہستہ جب ٹائم ایڈجسٹ ہوتا گیا، پڑھائی کے اوقات کو مینیج کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ایڈجسٹ ہو گئی اور میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی۔ یہ جو آپ وزٹنگ لیکچرار کے طور پہ مختلف کالجز میں لیکچرز بھی دیتے ہیں، جی تو اس میں سے بھی آپ کو کوئی سپورٹ ہوتی ہے فائنینشلی، وہاں سے کوئی آمدن؟ جی مجھے الحمدللہ وہاں سے بھی اچھی خاصی انکم حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں مختلف ٹیسٹنگ سروسز میں نا جو یہ امتحان ہوتے ہیں بچوں کے، تو ان میں ایز اے انویجیلیٹر کام کر رہا ہوں، وہاں سے بھی مجھے اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ کو وہاں سے اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے، آپ جس طرح بتا رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنا چپس کا سٹال بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے سین؟ اصل میں نا کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ تو جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، آج بھی میں اسی مقام پر ہوں، لیکن
دیکھنے میں جو ہے نا فرق ہے کہ یار میں اس مقام پر نہیں ہوں, میں بہت آگے نکل چکا ہوں الحمدللہ. اور جو لوگ ان چیزوں کو دل پر لیتے ہیں نا کہ یار میں پڑھ لکھ گیا ہوں, میرے پاس جاب نہیں ہے یا میرے پاس سکلز نہیں ہیں, تو میں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے. اور وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں. ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے, تو جب بھی میں ان سے یہی ڈسکشن کرتا تھا نا یونیورسٹی میں بیٹھ کے, تو مجھے ایک پنجابی میں بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی بندہ یہ بات کہے نا تو تم نے اس کو یہ بات کہنی ہے, گل تیری سٹن والی نہیں ہے لیکن تیرے سٹن والی ہے. گل تیری سٹن والی ہے, تیرے سٹن والی ہے. بہت اچھا. اس میں جو ہے ظاہر ہے تعلیمی سفر بھی رہا, آپ نے کاروبار بھی کیا ساتھ ساتھ. اس میں اور کیا تجربات آپ کو اس لائف نے دی, کوئی ایک چند ایک شیئر کر دیں تو. ایک تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو یہ بات کروں کہ آپ کو بہت جلد جو ہے نا کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اندر جو سکلز ہیں نا, آپ ان سکلز کے بھروسے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کر لیں گے. تو یہ مجھے بتائیں کہ کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے اپنا چھوٹا سا اسمال, تو اس میں جو چند ایک پہلی مشکلات آتی ہیں, ظاہر آپ وہ فیس کر چکے ہیں, تو وہ کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے مشکل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مشکل بات یہ ہے نا, یہ ہے کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی ہے 5,000 یا 10,000 کی. اب آپ نہیں 5 یا 10,000 میں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کام؟ ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے, 2,000 میں بھی سٹارٹ ہو. کیا بات ہے, کیا بات. تو سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ یار جتنا میں نے انویسٹ کیا نا اس کا ڈبل شام کو جو ہے نا مجھے ہو جائے. کاروبار کا ایک اصول ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز میں انویسٹ کریں گے نا تو آپ کو فوراً اس کا ریونیو انکم فوراً نہیں آئے گی, اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا, 5 مہینے 6 مہینے سال. لیکن جب یہ ٹائم گزر جائے گا نا تو آپ اس میں بہت ہی ماہر ہو چکے ہوں گے, بلکہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یار اس میں یہ چیزیں جو ہے نا کرنے والی ہیں, آپ کر کے اپنا مقام بنا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ مستقل مزاجی جو ہے نا آپ کو آگے لے جا سکتی ہے. مستقل مزاجی بہت اہم ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی شہزاد رفیق صاحب کی, جو کہ رحیم میاں خان کے رہائشی ہیں اور ایم فل اسکالر ہیں, اور مختلف کالجز میں وزٹنگ لیکچرار کے طور پہ بھی لیکچر دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن سٹوری ہے ان کے لیے کہ جو کہ کوئی کام کرنے سے پہلے یا چھوٹا کام کرنے سے پہلے ہچکچاتے ہیں, گھبراتے ہیں یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اپنے میزبان اسد محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.